بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم۔ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے۔ ہر انسان دکاندار ہے، زندگی اس کی دکان ہے، امال دکان کے سودے ہیں، دکان کے جیسے سودے ویسے ہی اس کے خریدار ہیں۔ جیسے جیسے آپ کا ذوق ہوگا نا، ایسے بندہ مل جائے گا۔ اپنا ذوق پیدا کرو۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ دنیا گناہ کے متلاشی کے لیے گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کے لیے فضل دیتی ہے۔ جو حق کا متلاشی اس کا حق اس کو مل جائے گا، جو گناہ کا متلاشی کو گناہ کی لین اس کو مل جائے گی۔ اللہ بچائے ہمیں گناہ سے۔ جس دکان میں نیک اعمال اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سودے ہیں، ان کا خریدار خود پروردگار ہے۔ جس دکان میں نیک اعمال صالح اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سودے ہیں، اس کا خریدار خود اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ سورۃ توبہ کے اندر میں 11 میں ہے، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے میں جنت سودا کر لیا ہوا ہے نا۔ جان، ہماری جان بھی اس کی تے مال بھی اس کا تے سودا کر کے اللہ مجھے جنت بھی دیے بیٹھے سان ہے نا۔ لیکن اگر صفات بھی آئی 112 میں، 100 ساری صفات، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی حمد کرنے والے، توبہ کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، کہ نیکی کو عمر دینے والے، برائی سے روکنے والے، ہاں، اللہ کے اپنی حفاظت کرنے والے، ہر اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وہ صفات بیان کی 112 میں سورۃ توبہ کی۔ اللہ اللہ، اس دکان میں برائیوں کے سودے ہیں تو شیطان اس کا خریدار ہے۔ تو رب تعالیٰ سے سودوں کی قیمت جنت، اللہ، رب تعالیٰ اپنے سودوں کی قیمت جنت دے گا، اور شیطان اپنے خریدے ہوئے سودوں کا عوض میں دوزخ پہنچائے گا۔ اب آپ کا اپنا شوق ہے، غور سے سن لو، کثرت کام ہے، پیغام دے دینا، باقی عمل کرنا ہمارا اپنا کام ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اپنی دکان زندگی کا گاہک کفار و شیاطین کو نہ بناؤ، یہ تمہاری دکان کا دیوالیہ نکال دیں گے، کہ یہ تمہاری دکان بلکہ خود تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ عبادت خواہ ہیں۔ مسلمان فطرتاً سیدھا اور دھوکہ کھانے والا ہوتا ہے، دھوکہ کھا ہوتا ہے۔ کافر فطرتاً چلاک اور دھوکہ باز ہوتا ہے۔ تو کفار خواہ کتنی سازشیں کریں مگر اسلام انشاءاللہ نہیں مٹے گا۔ اگر اسلام مسلمان پر قائم رہیں، اگر مسلمان اسلام پر قائم رہیں تو وہ بھی کفار کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ ایک واقعہ ہے کہ مروان نے نا نماز عید میں صرف اتنی تبدیلی کرنی چاہیے تھی کہ خطبہ نماز سے پہلے کر دیا جائے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، اسلام قائم رہے گا۔ مروان نے نماز عید میں صرف اتنی تبدیلی کرنی چاہیے، یہ تاریخی واقعہ نا، کہ خطبہ نماز سے پہلے کر دی جائے، مگر دنیا نے دیکھ لیا کہ مروان اور مروانیت ختم ہو گئی، مگر خطبہ نماز کے بعد ہی رہا۔ اللہ خود حفاظت کرتا اپنے دین کی، ہے نا۔ اگلا سنو، اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کی سنتوں کو محافظ ہے، ناصر ہے، محافظ ہے اللہ تعالیٰ خود۔ تو اے مسلمانوں، اسلام کو اپنے سانچے میں ڈالنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اپنے کو اسلامی سانچے میں ڈالو، تو ہمیشہ پھلو گے۔ اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق نہ بناؤ، خود اسلام کی مرضی کے مطابق بناؤ، پھر پھولو گے انشاءاللہ۔ اے مسلمانوں، اپنی ذہنی احساسات نہ بگاڑو، اسلام اپناؤ۔ دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ سنو ذرا، تو جیسے ظاہری آواز پر بعض بیماریاں چھا کر یا تو انہیں بیکار کر دیتی ہیں، جس سے آواز کام ہی نہیں کرتے، یا انہیں بگاڑ دیتی ہیں۔ ظاہری بیماری لگ جائے، ہمارے آواز بگڑ نہیں جاتے، لوگوں فالج ہو جاتا ہے، لکوا ہو جاتا ہے،
کچھ ایسا بیماری لگ جاتی ہے، بیکار نہیں جاتا بندہ. جس سے الٹا اور غلط کام کرتے ہیں. اندھا کچھ دیکھتا ہی نہیں، ابال بھینگا کو دو نظر آتے ہیں. جو بھینگا نہیں تھا بھینگا، اس کو ایک کے دو نظر آتے ہیں، اندھے کچھ نظر نہیں آتا. ایسے ہی اندرونی بیماری والے کو حواس کبھی بگڑ جاتے ہیں، جن سے وہ کڑوے کفر کو میٹھا سمجھنے لگتا ہے، اور میٹھے ایمان اور تقوی اسلام کو کڑوا جانے لگتا ہے. کفر کڑوا ہے نا، اس کو وہ میٹھا لگتا ہے، اور اسلام اور ایمان اور تقوی ذریعہ نجات ہے، اس کو کڑوا لگتا ہے. دشمن کفار اور نفس و ابلیس کو اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنے دوست مخلص لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. جو تنقید کرے، تاکید کرے، سمجھائے، وہ برا لگتا ہے. جو سبز بات دکھائے وہ چنگا لگتا ہے. اللہ، یہی بڑی بد نصیبی ہے. اور صوفیہ فرماتے ہیں اپنا حامل اسرار اپنے ہم جنس کو بناؤ، غیر جنس کا حامل بنانا دھوکہ کھاؤ گے، دھوکہ کھاؤ گے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں انسان کی ظاہری صورت سے دھوکہ نہ کھاؤ جب تک وہ اس کی سیرت نہ سنبھالو. لوگ کفر لگے صندوق ہیں، تجربہ آزمائش ان کی چابی ہے. اب یہ بیان کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تصوف میں دو باتیں بڑی ضروری ہیں: اچھوں کی صحبت اور محبت، بروں سے علیحد کی نفرت. بروں سے اتنی مضر ہے جتنی اچھوں سے دوری. بروں کی صحبت اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی اچھوں سے دوری. اچھوں سے دور رہو، بروں قریب رہو تو نقصان میں، اچھوں قریب رہو اور بروں سے دور رہو تو فائدے میں. بس یہ سبق آپ کا. اب عمل ہم نے خود کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ. اوہ وہ ماتے ہیں، مولانا روف ماتے ہیں، حضرت داؤد السلام کے حوالے سے ایک فیصلہ ان کے پاس آیا تھا، بات لمبی ہو، اتنا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہونا. ظالم از مظلوم، جو شخص ایک تنکے کی طرح ملانے تباہ کی ہوا کے قابو میں ہو، وہ ظالم مظلوم میں کیا فرق کر سکتا ہے؟ جب انسان میں لالچ تما جائے، حق ناک بھول جاتا ہے. نہیں آپ سمجھ آئی؟ وہ ظالم مظلوم میں وہ تمیز نہیں کر سکتا. اللہ. وہی شخص ظالم مظلوم کا سراغ لگا سکتا ہے جو اپنے ظالم نفس کا سار کاٹ ڈالے. نور حق بات کہتا ہو یہ ان سے نام ملے گا، ورنہ وہ ظالم جو نفس ہے باطن میں دیوانگی سے ہر مظلوم کو دشمن ہوتا ہے، اس لیے الٹی پٹی پڑھاتا ہے. بس کافی ہے. اب نا شیطان کو دشمن سمجھو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے خیر و خرید دعا مانگا کرو، اللہ ہماری آسانی پیدا کر دے. یہ زندگی جو ہے نا اسلام میں ڈل جائے، اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں آ جائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.